انعام بھی دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک انعام ہوتا ہے جو کارکردگی کی بنیاد پر دیا جاتا ہے. مثال کے طور پر میں کہوں کہ عبداللہ لڑکا جو ہے بڑا، اس نے بڑی محنت کی ہے، بڑی محنت کی، ٹاپ کیا ہے، اس کا حق بنتا ہے اس کو انعام دیا جائے. یہ فلاں بندہ اس نے بڑی محنت کی ہے، اس کا حق بنتا ہے اس کو انعام دیا جائے. تو کارکردگی کی بنیاد پر جو انعام دیا جاتا ہے اس کو حق بھی کہا جاتا ہے، اس کو عدل بھی کہا جاتا ہے، اس کو انصاف بھی کہا جاتا ہے. اس کا حق بنتا تھا، یہ انصاف کا فیصلہ ہے کہ اس کو انعام دیا جائے. لیکن میرے بھائی یہ بات یاد رکھیے گا، انعام ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ بغیر کسی کارکردگی کے، بغیر کسی وجہ کے، خالصتاً کسی بھی عذر کے بغیر اللہ رب العزت جب کسی چیز کو کوئی نوازتا ہے یا ہم کسی کو کچھ نوازتے ہیں تو ایسے انعام کو احسان کہا جاتا ہے. تو اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر بے پناہ احسان کیے. اللہ کی قسم ہمارا کوئی حق نہیں بنتا تھا، ہم اللہ پہ زور نہیں ڈال سکتے تھے کہ اللہ تو ہمارے اوپر یہ انعام کر. اللہ کی قسم اللہ نے اتنے کو انعامات کیے، اتنے انعامات کیے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں تم بڑے بڑے انجینئر لے آؤ، سائنسدان لے آؤ، بڑے بڑی دنیا لے آؤ، کمپیوٹر اکٹھے کر لو. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کے احسانوں کو گننا شروع کر دو تم شمار کر ہی نہیں سکتے. اتنے انعام. اللہ کی قسم اللہ چاہتا تو ہمیں کسی یہودی کے گھر پیدا کر سکتا تھا، ہم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے. وہ چاہتا کسی عیسائی کے گھر پیدا کر سکتا تھا، وہ چاہتا تو کسی مجوسی کے گھر پیدا کر سکتا تھا، وہ چاہتا کسی طوائف کے گھر پیدا کر سکتا تھا، وہ چاہتا کسی دنیا دار کے گھر پیدا کر سکتا تھا. اس نے ہمیں مسلمانوں کے گھر پیدا کیا. اللہ کی قسم یہ خالصتاً اس کا احسان ہے. اس نے ہمیں اسلام کی دولت دی، یہ خالصتاً اس کا احسان ہے. لاکھوں کروڑوں لوگ دنیا میں پڑے ہوئے، مسجد میں آنے کی توفیق نہیں، یہاں پر بیٹھ کے درس سننے کی توفیق نہیں. اللہ رب العزت نے مسجد میں آنے کی توفیق دی، نماز کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق دی، درس سننے کی توفیق دی. اللہ کی قسم یہ خالصتاً اللہ کا احسان ہے، ہمارا کوئی زور نہیں ہے اللہ کا. تو اللہ رب العزت نے بے پناہ احسان کیے. اب اللہ کی قسم اتنے احسان، ہر لمحہ پہ لمحہ اللہ ہم پر احسان کر رہا ہے. دیکھیں نا یہ سانس اندر جاتی ہے، اٹک جائے کیا کر لیں گے؟ سانس باہر نہیں آئے گی، اٹیک ہوگا اسی وقت، لمحے کے اندر مر جاؤ گے. لمحے بھر کے اندر یہ روح پرواز کر جائے گی. اللہ کی قسم ہر لمحے اللہ آپ کو سانس لوٹا رہا ہے، ہر لمحے وہ آپ کے اوپر احسان کیے چلے جا رہے ہیں. تو جب کسی کے اتنے احسان ہو نا تو احسان کے بدلے میں اترایا نہیں جاتا، تکبر نہیں بنتا. احسان کا بدلہ شکر گزاری ہوتا ہے. اللہ میں تیرا شکر گزار بندہ بن جاتا ہوں. اللہ تو نے میرے میں بڑے احسان کیے، اللہ چاہیے تو یہ کہ میں شکر گزار بن جاؤں. اور آپ قرآن پڑھ کر دیکھیے، قرآن یہ وہ کتاب ہے جو اللہ رب العزت کا کلام ہے، یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا. آپ قرآن کو پڑھیں. اہل علم کہتے ہیں جب ہم اس کو شروع کرتے ہیں تو الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے. کیا مطلب؟ سب تعریفیں اللہ تیرے لیے. کیا مطلب؟ حمد کے اندر شکر گزاری کے جذبات ہوتے ہیں. اللہ تو نے میرے پہ بڑے انعام کیے، جتنی بھی نعمتیں اللہ تیری طرف سے، اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے. اور پھر پورا قرآن پڑھتے چلے جاؤ. آخر کہاں پر ہوتا ہے؟ قل اعوذ برب الناس. اللہ میں پناہ مانگتا ہوں من الجنۃ والناس، جن ہو انسان ہو. کیا مطلب؟ قرآن کیا سبق سکھا رہا ہے کہ بندے تو ساری زندگی گزار شکر گزار بن کے زندگی گزار. لمحہ بلمحہ تجھے اللہ کے احسان یاد ہو، اور یاد کر کے تو جب زندگی گزارے گا تو شیطان نما لوگ تیرے پاس آئیں گے. انسانوں کی شکل میں بھی شیطان آئیں گے، جنوں کی شکل میں بھی آئیں گے، جو تجھے دین سے دور کرنے کی کوشش کریں گے، تجھے ناشکری کے اوپر ابھاریں گے. لیکن تو نے کیا کرنا؟ قل اعوذ برب الناس. اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، اللہ میرے میں توفیق نہیں ہے، اللہ لمحہ پر بھی مجھے میرے سپرد نہ کرنا، اللہ مجھے ان جنوں سے، ان شیطانوں سے، ان سے محفوظ رکھ. اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں. یہ انسان کی زندگی کا سارا تصور ہے کہ ساری زندگی شکر گزاری کے اندر گزاری جائے. کہیں اگر کوئی نقصان ہونے لگے، کہیں اگر ڈیویشن کا کانسیپٹ پیدا ہو، کہیں اگر آپ کے دل میں یہ بات آئے کہ نہیں یار بعد میں یہ کر لیں گے، ایسے کر لیں گے، ایسے کر لیں گے، اللہ کے سب اسی وقت اللہ سے پناہ مانگو. اور پناہ مانگنی ضروری ہے. اللہ رب العزت قرآن میں بیان کرتے ہیں وَإِن تَعِنْكُوا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا. کیا مطلب؟ شیطان اچانک گمراہ نہیں کرتا. یہ بڑا تجربہ کار ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے پیدا، بڑا اس کو ایکسپیرینس ہے. یہ سٹیپ بائی سٹیپ بندے کو گمراہ کرتا ہے. پہلے بندے کو کہتا ہے اچھا یار ٹھیک ہے تو ساری نمازیں پڑھتا ہے، تو کوئی بات نہیں، اب تھکا ہوگا فجر کے ٹائم تو سو جا، باقی 4 تو پڑھتا ہے نا. لوگ یہ بھی نہیں پڑھتے. پہلے ایک نماز سے دور کرے گا، پھر 2 سے اچھا چل یار ٹھیک ہے تو کام کر رہے، تیرے گاہ کہیں تو ابھی یہ کر لے، بعد میں پڑھ لی، کیا ہو گیا ابھی ٹائم ہے، کون سا جانے لگا.
دور کرے گا 2 نماز آہستہ. اچھا یار ٹھیک ہے تو گھر میں نماز پڑھ لی، گھر میں نماز نہیں ہوتی. اچھا ٹھیک ہے بندہ آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ دور ہو رہا ہے. اچھا گھر میں پڑھنے لگ جائے گا، پھر وسوسہ پیدا کرے گا، یار کٹھی کر لیا کر، کن چکروں میں پڑا، گھنٹے گھنٹے بعد ٹائم ہو جاتا ہے، تو نے ادھر جانا، تو نے وہ بھی کام کرنا، یہ بھی کام کرنا، بڑے کٹھی کر لیا. سٹیپ بائی سٹیپ. بسا اوقات چیز جائز بھی ہوتی ہے لیکن شیطان آہستہ 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 اسلام سے دور کرتا ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا، ورنہ پتہ ہی نہیں چلے گا، ایک وقت آئے گا تم کہاں کہ کہاں جا گرو گے، اسلام سے دور ہو جاؤ گے. تو میرے بھائیو یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اللہ کی شکر گزاری کرنی ہے، اللہ رب العزت سے ہمیشہ ڈرتے ہوئے زندگی گزارنی ہے. تو اب شکر گزاری کرنی کیسے؟ لیکن اللہ نے اتنے احسان کیے، احسان کا بدلہ کیا بنتا ہے؟ ہم ہر لمحہ اللہ کا شکر ادا کریں. اب شکر کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا الحمدللہ سب طریقے تیرے لیے بس کہتے رہے منہ سے، نہیں. شکر گزاری صرف زبان سے نہیں ہوتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر گزاری کا طریقہ بتایا. ایک مرتبہ نماز پڑھ کے، اتنی لمبی نماز، تہجد کی نماز اکثر لمبی پڑھا کرتے ہیں. ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی لمبی نماز، آپ کے پاؤں سوج گئے ہیں، آپ کی تو اللہ رب العزت نے ساری کمیاں بتائیں ہی آپ کے سر پہ نہیں، سب کچھ معاف کر دیا، ایڈوانس میں معاف، آپ کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھا، جنت کا آپ کو گارنٹی ہے، اعلیٰ علیین میں سب سے بلند مقام اللہ کے رسول آپ کا، پھر بھی اتنی عبادت. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ اللہ نے میرے بھی اتنے انعام کیے، اتنے احسان کیے، تو میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ معلوم ہوا شکر گزاری کرنا چاہتے ہو تو عبادت کرنی پڑے گی، اپنی مرضی سے شکر گزاری نہیں ہوتی، عمل کر کے شکر گزاری کرنی پڑتی ہے. اگر واقعی شکر گزار بندے بننا چاہتے ہو اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی پڑے گی. اگر شکر گزار بندے بننا چاہتے ہو علم سیکھ کر صراط مستقیم کو ڈھونڈ کر اس پر چلنا پڑے گا. اگر واقعی شکر گزار بندے بننا چاہتے ہو سنتوں پر عمل کرنا پڑے گا، بدعات کا رد کرنا پڑے گا. اگر واقعی شکر گزار بندے بننا چاہتے ہو خوشی غمی پر رسم و رواج کو چھوڑنا پڑے گا، رسم و رواج کا بائیکاٹ کرنا پڑے گا. اگر واقعی شکر گزار بندے بننا چاہتے ہو تو اپنے بچوں کو دین سکھانا پڑے گا، قرآن پر عمل کرنا پڑے گا. اگر واقعی شکر گزار بننا چاہتے ہو تو ہر معاملے کے اندر دین کو دنیا کے اوپر ترجیح دینی پڑے گی. ہاں اگر واقعی شکر گزاری ہے نا تو شکر گزاری چہرے پر بھی نظر آئے گی، تم چہرے پر سنت کے مطابق داڑھی سجاؤ گے. اگر شکر گزاری دل میں ہوگی تو تم اپنے لباس میں بھی اسلام کو نافذ کرو گے، اپنا کپڑا ٹخنوں سے اوپر رکھو گے. اگر واقعی دل میں شکر گزاری ہوگی تو پھر عمل میں وہ نظر آئے گی، اپنے ماں بہن بیٹی سے پردہ تو کروائے گا. اگر واقعی شکر گزار ہوگا تو تیرے انگ انگ میں، تیرے گھر میں، تیرے کاروبار میں، تیری دکان میں، تیری مسجد میں، تیری اولاد میں، ہر جگہ پر تجھے اسلام کو نافذ کرنا ہوگا. کیوں؟ اللہ رب العزت کو ٹوٹا پھوٹا اسلام قبول نہیں ہے. اللہ رب العزت ڈیمانڈ کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. ایسا نہیں مسجد میں آئے اللہ کو رب مان لیا، اللہ کی عبادت کی، اللہ سے مانگا، باہر گئے مسجد اسلام مسجد میں چھوڑ گئے، کاروبار اپنی مرضی کا، سود چل رہا ہے، سب کچھ چل رہا ہے، دھوکہ چل رہا ہے، فراڈ چل رہا ہے. گھر میں گئے ٹی وی چل رہا ہے، ڈرامے چل رہے ہیں، میوزک چل رہا ہے، بچوں کو پڑھانے کی باری ہے، اسکول کالج یونیورسٹی قرآن کا پتہ نہیں. ہر معاملے کے اندر ہم اپنی مرضی کرتے ہیں. خوشی غمی آتی ہے جی کی کریے جی، خوشی کا موقع ہے، تب بھی اللہ کو بھول جاتے ہیں. نہیں، اللہ کی قسم اللہ کو ایسا اسلام پسند نہیں ہے. ہماری عادت پتہ کیا ہے؟ جہاں پر اسلام آسان لگتا مان لیتے ہیں، جہاں پر مشکل لگتا ہے چھوڑ دیتے ہیں. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کامیابی صرف اسی اسلام کے اندر ہے. اور یہ شکر گزاری جو ہے یہ عملاً نظر آتی ہے، اور یہ اسلام آپ کو صحیح معنوں میں فائدہ بھی تب دے گا جب تم اس کے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ گے. وہ یاد ہوگا نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جا رہے تھے بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے، جوتی پکڑی ہوئی ہے، کپڑا اوپر کیا ہوا ہے کیونکہ پانی سے گزرنا تھا، تو جانور کی مہار بھی خود پکڑی ہوئی ہے، غلام جانور پہ بیٹھا ہوا ہے، تو کپڑوں پہ پابند بھی لگے ہوئے. تو جو کمانڈر تھے نا ابو عبیدہ بن جراح غالباً، کہنے لگے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین، آج آپ کو نا دنیا کے بڑے بڑے جو پوپ ہیں نا وہ دیکھنے آئے ہوئے ہیں. یہ جو کیسر و کسرا کی بڑی بڑی سلطنتیں تھی نا، یہ ان کے بڑے بڑے سپاہ سالار، بڑے بڑے لوگ جو اس وقت دنیا کے سپر پاور سمجھے جاتے ہیں، وہ لوگ آپ کو ملنے کے لیے ہیں، دیکھنے کے لیے ہیں. آج آپ اچھی سی پوشاک پہن لیتے، آپ نے کیا بنایا ہوا ہے؟
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا ہو گیا بندے، اب ڈر جا اللہ سے، تجھے تیرے لیے ہلاکت ہوئی، تو نے کیسی بات کر دی؟ میں وہ عمر ہوں جو سارا دن پتھریلی زمین پر سردی اور گرمی کی پرواہ کیے بغیر اونٹ چرایا کرتا تھا۔ شام کو جب گھر میں آتا تھا میرا باپ مجھے مارتا تھا کہ تجھے اونٹ نہیں چرانے آتے۔ پھر میں نے اسلام کو قبول کیا، آج اسلام کی وجہ سے اللہ نے مجھے اتنی عزتیں عطا کی، میں ان بدھوں کی خاطر اسلام کو چھوڑ دوں؟ اللہ کی قسم اسلام عزتیں دینے والا ہے۔ آج اگر ہم ذلیل و رسوا ہیں، ہماری اپنی کمزوریاں، ہم نے صحیح معنوں میں اسلام میں داخل ہی نہیں ہوئے، اپنی مرضی کا اسلام ہے۔ اور اللہ رب العزت نے واضح طور پہ فرما دیا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اے میرے بندے میں نے تجھے دونوں راستے دکھا دیے ہیں، مرضی ہے شکر گزار بن جا، مرضی نہ شکرا بن جا۔ اگر شکر گزاری کرے گا، اور میں نے پھر بتایا شکر گزاری کا طریقہ رسول اللہ نے بتایا ہے، شکر گزاری عمل کے ذریعے بھی ہوتی ہے، عمل کرو گے تو شکر گزاری، اگر صرف زبان سے کہتے ہیں اسے شکر گزاری نہیں کہتے، تو شکر گزار بنو گے، اللہ ایسی جنتوں کا وارث بنائے گا جس کے خوشیوں کے بارے میں تم نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ اور اگر نشکرے بن کے زندگی گزارو گے تو اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہو، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے وہ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کے اندر پورے کا پورا داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، گھر کے اندر، لباس کے اندر، چہرے کے اندر، بچوں کے اندر، ہر جگہ پر خوشی غمی کے اندر اسلام کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔